گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے جو غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، کیا برے کرم نور برسا رہا تھا، کیا برے کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ تھا، نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ، نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایہ، افق پر ابر گرم چھا گیا تھا، افق پر بھی ابر گرم چھا گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں تھا، کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف
اجالے اجالے کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا وہ مردود شیطان قیدی تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتے جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا فضائیں بھی کیا نور برسا رہی تھیں ہوائیں مسرت سے اٹھلا رہی تھیں سما ہر طرف کیف مسیح بھرا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزہ رمضان میں آ رہا تھا جو الفت کے پیمان تقسیم ہوتے تو بخشش کے پروان ترقیم ہوتے خوشا بہر رحمت کو جوش آ گیا تھا خوشا بہر رحمت کو جوش آ گیا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا فضائیں منور ہوائیں معطر خدا کی قسم تھا سما کیف آور دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا
مزہ خوب رمضان رہا تھا کلیجے میں ٹھنڈک تھی چہرے پہ پانی دلوں میں بھی تھی کس قدر شادمانی سکون ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا 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 ٹھنڈک تھی چہرے پہ پانی دلوں میں تھی کس قدر شادمانی کلیجے میں ٹھنڈک تھی چہرے پہ پانی دلوں میں بھی تھی کس قدر شادمانی سکون ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا سکون ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا مزہ خوب رمضان رہا تھا مسلمان تھے خوش رخ بے رونق بڑی تھے خدا کے کرم کی برستے جھڑے تھے عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا سرے شام افطار کی رونقیں تھیں بوقت سحر کس قدر برکتیں تھیں سرور آ رہا تھا مزہ آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں تھا مقدر نے کیا وری ساتھ جن کے مساجد میں وہ مساجد میں وہ معتکف ہو گئے تھے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا
مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، عبادت میں عشاق لذت تھے پاتے، ادب سے تلاوت میں سر کو جھکاتے، نمازوں کا روزوں کا بھی ایک مزہ تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مناجات افطار میری قطع تھیں، دعاؤں میں بھی کس قدر لذتیں تھیں، جسے دیکھو وہ محو یاد خدا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، ثنا خوان جس وقت نعتیں سناتے تو عشاق سن کر کے آنسو بہاتے، نشہ خوب عشق نبی کا چڑھا تھا، مزہ خوب رمضان میں مبلغ عذابوں سے جس دم ڈرا تا، کوئی کپ کپاتا، کوئی تھر تھراتا، کوئی گڑ گڑاتا، کوئی چیختا تھا، مزہ خوب رمضان تھا، گھڑی جب کہ رمضان کی رخصت کی آئی، تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی، پلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا، مزہ خوب رمضان تھا، دم رخصت ماہ رمضان، مسلمان تھے غمگین و حیران، پریشان شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا، شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مجھے ماہ رمضان کا غم دے
الہی مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی مٹا حب دنیا کی دل سے سیاہی مزہ فانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزہ خوب رمضان تھا جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار حد درج مزتر دم الوداع کا دل جل رہا تھا دم الوداع کا دل جل رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایسا لگتا ہے پاپا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شاید آپ سے یہ جذبات سننا پسند کرتے ہوں گے کہ ماہ رمضان کے بعد وہ کیفیت اور آج کی کیفیت آپ مدنی مذاکرے کو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو ابھی جو کلام پڑھا گیا جی پاپا اس میں سارے تو محسوسات موجود تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت تو چاروں طرف اندھیرا ہے یعنی کہ وہ ظاہر ہی نہیں لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. سب اجڑا اجڑا سا لگ رہا ہے عجیب عجیب سا کیسا کیسا نہیں لگتا ہے سونا سونا سا. حالانکہ گزشتہ ہفتے اس وقت یہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی یہاں یہ کہہ سکتے ہیں نا ایک طرح سے اور آج یہ ان کی تعداد انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے. پھر رمضان کی اپنی ایک رونقیں رمضان کی ایک کشش جو ہے وہ سارے سال میں نہیں ہوتی. اس طرح کی ایک قدرتی کشش ہوتی ہے قدرتی جذبہ ہوتا ہے قدرتی ایک یعنی وہ الفاظ نہیں پاتا میں کہ اس میں کچھ کلام کر سکوں. جیسے کہ میں دنیاوی مثال دیتا ہوں معاذ اللہ مراد یہ نہیں ہے میری ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کے یہاں میت ہو جائے اس کی فیلنگ اور اس کے ساتھ تعزیت کرنے والوں کی فیلنگ جو بہت قریبی عزیز ہوں اور پڑوسیوں کی فیلنگز
اور کوئی راہگیر گزر رہا ہو اس کی فیلنگ، سب کی فیلنگ یا سب کے محسوسات جو ہے ان میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے، صحیح فرق۔ اب جن کو رمضان شریف کا یہاں 30 دن کا اعتکاف ملا عالمی مدنی مرکز میں، اس کے اپنے جذبات ہوں گے، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کے اپنے جذبات ہوں گے، جس نے سارے مدنی مذاکرے از ابتدا تا انتہا سنے اور جو مدنی حلقے تھے ان میں بھی شریک رہا، صلاۃ التسبیح بھی جو اپنا جدول ہوتا تھا ہر تاقرات کا اس میں بھی وہ حاضر رہا، پھر موقع کی مناسبت سے اس نے تلاوت اور نوافل یا جو بھی اپنی عبادات تھیں وہ کی، قرآن کریم یا سکھایا گیا وہ اس میں بھی اس نے حاضری دی، قرآن کریم سیکھا، پھر دعائیں یاد کروائی جاتی تھیں یا دعائیں یاد کی، ایک اس کے جذبات۔ اچھا 10 دن والے کے اپنے جذبات، جو صحت کے ساتھ یہ سب کر گیا اس کے اپنے جذبات، جو بیچارہ مطلب 20 دن تک کباب سموسے کھا کر آیا اور یہاں کر کھانستا رہا پھر بخار میں تپتا رہا اس کے اپنے جذبات، پھر جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے چلے جاتے تھے ان کے جذبات، جنہوں نے اعتکاف تو کیا لیکن وہ کھلی فضا میں جا کر دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے تھے یا باہر سے چیزیں کھانے کی منگوا کر کھاتے پیتے رہتے تھے، ان کے جذبات، ہر ایک کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق انڈرسٹوڈ ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ سارا سال رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہوں گے، جب بعض وہ ہوتے ہوں گے کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہوگا تو کلیجہ دھک سے بیٹھ جاتا ہوگا۔ نفس مطلب نعوذ باللہ رمضان سے ناراض ہونا یہ تو مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں، مطلب اگر روزوں کو اللہ نہ کرے کوئی بوجھ سمجھتا ہو تو کافر ہو جائے گا، ہاں اگر اس کے نفس پر بوجھ پڑتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے کہ نماز روزہ ہوتا ہر چیز نیکی تو نفس پر بوجھ پڑتی ہے، خصوصاً رائے خدا میں مال خرچ کرنا یہ تو بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے نفس پر، نفس پر بوجھ پڑنا اور ہے اور اللہ کی فرض کردہ عبادت کو بوجھ سمجھنا اور ہے۔ تو مسلمان سے متصور نہیں کہ وہ اللہ کی وہ فرض کردہ عبادت کو بوجھ سمجھے، وہ نہ کرنا اس کا اپنی کوتاہی ہوتی ہے لیکن اس کو بوجھ وہ تصور نہیں کرتا کہ یہ اللہ نے کہا مطلب معاذ اللہ ہم پر نماز فرض کر ڈالی، یہ تو ایسا تو مسلمان تو سوچ نہیں سکتا، اور جو یہ ذہن بنا لے جس کا یہ عقیدہ بن جائے تو وہ تو مسلمان رہ نہیں سکتا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب جس نے اعتکاف کیا یا جس نے نہیں کیا، خالی معتکفین کی خدمت کی اور خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کے لیے کی، اس کی اپنی فیلنگز ہوں گی، اس کے اپنے جذبات ہوں گے۔ اچھا جنہوں نے اپنے نفس کے لیے خدمت کی کہ مزہ آئے گا کھانے پینے کو مفت میں ملے گا تو اس کی اپنے جذبات ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین، ایسے بھی ناظرین بعض سنے گئے کہ جیسے مدنی مذاکرہ کا ٹائم ہونا ہے تو وضو کرنا ہے، گھر میں وضو کرنا ہے اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرہ سننا ہے۔ اچھا ان ایسے ناظرین کے اپنے جذبات ہوں گے، اور جو دوسرے ناظرین جس طرح عام سننے کا انداز ہوتا ہے، کھانا پینا بھی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، بچے بھی آ کے لپٹ رہے ہیں تو اٹھ کے آ جا رہے ہیں، چائے پانی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ٹی وی اپنا مطلب ہے کہ وہ بجلی کھا رہا ہے۔ اب اس طرح کے سننے والوں کو نہ کچھ ملتا ہوگا بیچاروں کو، نہ ان کے کوئی جذبات ہوتے ہوں گے، تو اس طرح کا مطلب یہ کہ ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات اور احساسات ہوں، یہ نہیں کہ سمجھو کہ 10-20 اقسام بن رہی ہیں اس کی۔ یوں کہیے کہ رمضان جیسے گزاری ویسی کیفیت ہوگی۔ جی ہاں، یہ بھی ضروری نہیں کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان واقعی یعنی کہ وہ 100% غفلت میں گزاری ہوگی، ان کے بھی جذبات بعض اوقات اچھے بہت ہوتے ہیں، ان کا یعنی کہ پیٹ میں ہو پڑ جاتا ہے، ارے میں نے غفلت میں گزاری، اب کیا ہوگا، کاش میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا۔ تو اگر ایسا بھی احساس ہے تو یہ بھی کمانے والا احساس ہے، یہ بھی سعادت مندی ہے۔ لیکن بعض لوگ عید کا چاند ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ایک آدھ دن پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام وفا طاہرہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ باپا رمضان المبارک تو تشریف لے گیا، اب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو عمل رمضان میں کیا کرتے تھے اب غیر رمضان میں اس کی پابندی کیسے کی جائے؟ رمضان شریف بے شک تشریف لے گئے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اچھے اعمال کیے، وہ رب تو کہیں نہیں گیا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے عمل تو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ چلو کہ رمضان ہی میں عمل قبول ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ قبول ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ رمضان میں تو عمل کی سمجھے کہ خوب پریکٹس کیے تاکہ وہ سارا سال پھر عمل جاری رہے، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے قرآن کریم میں۔ تو اس لیے وہ رمضان کے بعد بھی عمل جاری رکھنا ہے، وہی کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ رب رمضان ہی میں راضی ہوگا یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی راضی ہوتا ہے، کسی کی وہ محنت کو ضائع نہیں فرماتا، نہ کسی کے وہ اجر کو وہ ضائع فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان شریف میں جو کچھ عمل کی عادت بنائی اس کو سارا سال جاری رکھنا ہے، اللہ زندہ رکھے آئندہ رمضان ملے تو پھر وہی عمل مزید بڑھتا چلا جائے۔ میں نے جو بنیادی بات عرض کی نا وہ مدینہ کہ وہ رمضان شریف ضرور تشریف لے گیا، مگر ہمارا رب جس کے لیے ہم نے نیکیاں کرنے کی کوششیں کی وہ کہیں نہیں جاتا۔ اور عبادت کی عادت بنائے اس ماہ مبارک میں تاکہ پورا سال پھر عبادت پر استقامت بھی رہے۔ بے شک، تو اللہ کی رضا پانے کے لیے عمل تو کرنا چاہیے، تو یہ تھوڑی کہ اب رمضان کے بعد تو رمضان میں 5 نمازیں پڑھی تو اب رمضان کے علاوہ 4 پڑھ لے، کمی کر دیں، یہ نہیں ہے۔ نمازیں تو فرض ہے، وہ تو سارا ہی سال فرض ہے، رمضان ہی میں تو فرض نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں قطع جنگ سے محمد عمران رضا تاری بول رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو کچھ اسلامی بھائی معتکف ہوتے ہیں اور داڑھی اور امامی کی نیتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو استقامت نہیں مل پاتی، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ اللہ اللہ، ہاں یہ اصل ماحول کا ایک فرق تو پڑتا ہے، برکت ہوتی ہے ماحول کی، لیکن اس میں بعض اوقات کمزوری ہمارے ذمہ داران کی بھی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے داڑھی امامہ اور نیتیں کرتے ہیں نمازوں کی، بعد میں یہ اعتکاف کے بعد ان کو شاید مڑ کے پھر ٹچ نہیں کرتے۔ ایک تعداد ذمہ داروں کی میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری شامت اعمال کی وجہ سے بیچارے وہ ہوتے حقیقت میں غیر ذمہ دار ہیں۔ یہ کیا کریں گے، عید کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ اس طرح کرتے ہیں، اور جو نئے آئے نا اعتکاف میں جن کی خدمت کی، بعض اوقات ان کو ٹاٹا کر دیتے تو پھر وہ چلے جاتے، ان کو مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ سب کو چاہیے کہ جیسے کہ اب معتکفین یہاں بھائی مثال کے طور پہ 112 معتکفین ہیں اور ان پر ذمہ داران جو بھی بنے وہ مثال کے طور پہ 12 بنے اور ان کو حلقے مل گئے، 12 حلقے بن گئے۔ اب یہ کہ ہر حلقے کا جو بھی نگران بنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر ماتحت جو تھا عیسائی بھائی معتکف اس کی ساری کیفیات اس کو معلوم ہو، کس نے کیا نیت کی، کون پہلے سے باعمل ہے، کون ابھی آ کر باعمل بنا، تو یہ سب اس کو یہ رٹا ہوا ہو، یہ سب اس کے ذہن میں ٹیپ ہو۔ اب جب رمضان شریف رخصت ہو گئے تو اب یہ اس کو خالی نہ چھوڑے، اس کو عید مبارک کے بہانے یا جس طرح بھی قافلے میں سفر کر گیا، نہیں قافلے میں بھی سفر کر جاتے ہیں جذبات میں، وہ 3 دن کے بعد پھر وہ بیچارے چلے جاتے ہیں کہ وہ بعض ذمہ داران، ان کو ذمہ دار بولنا نہیں چاہیے، یہ غیر ذمہ دار ہوتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سارا سال اس کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ اپنے ترکیب میں رکھیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئے، وہ نہ آئے تو پھر اس کو لینے پہنچ جائے، پھر مہینے میں 3 دن قافلہ تو 3 دن ہی کیوں، 12 دن تو 30 دن تو 12واں، اس کے پیچھے، اور اس کو محبت دے اور خود بھی اس کی عملی تصویر ہو
اب میں قافلہ کرتا رہوں اور میں عید کے دن سوئیاں کھانے گھر چلا جاؤں، میرا اثر کیا پڑے گا؟ یہ بھی یوں بھی کرتے ہیں، میرے کئی ذمہ داران یوں کرتے ہیں کہ سب کو بولے قافلہ 12 دن 30 دن، وہ بیچارے وہ تیار ہو جائیں گے، پھر وہ کہاں گیا، وہ شیر خورما پی رہا ہے گھر میں عید کے دن، وہ چاند رات کو جب وہ بیچارہ قافلے میں فون کرے گا نا، اس کو یہ نہیں کرے گا، وہ کرے گا، تو یہ شیر خورما پی رہا ہوگا، تو اب یہ اس پر امپریشن کیا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے آدھا قافلہ چھوڑ کے بھاگ جائیے۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کام۔ تو اگر ذمہ داران حقیقت میں اگر جیسا میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے نا، اور یہ جتنے معتکف، جیسے یہاں 7000 معتکف کی آواز آئی تھی، خدا جانے کم تھے زیادہ تھے، کہاں ہے وہ؟ آپ بولو گے وہ دنیا کے مختلف ممالک کے تھے، وہاں چلے گئے، پنجاب کے تھے تو وہ چلے گئے، باب الاسلام کے تھے تو وہ چلے گئے، بلوچستان والے اپنے صوبے میں چلے گئے، تو باب المدینہ والے کتنے تھے؟ آدھے تو ہوں گے کہ نہیں؟ وہ کہاں ہے؟ وہ آج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ باب المدینہ کی مختلف مساجد میں جو معتکف تھے وہ الگ، وہ کہاں ہے؟ وہ سارے آ جاتے تو یہ اب بھی بھرا ہوا ہوتا پورا۔ تو یہ ہماری ذمہ داروں کی غیر ذمہ داری ہے، یعنی کہ مطلب ایک وقت تھا جب میں آزاد ہوتا تھا نا، یعنی کہ یہ گلاس اور یہ سیکورٹیاں اور یہ فائرنگ کا خطرہ، یا کوئی مار ڈالے گا یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ایسے حالات نہیں تھے پہلے۔ یعنی ایسی ایک دور گزرا ہے کہ جیسے کوئی مل جائے نا نیا تو اپنے منہ میں پانی آئے، یار نیا ہے، اب اس کو سیٹ کرنا ہے۔ یعنی میرا وہ دور گزرا کہ آپ کو شاید تعجب ہوگا، اس دور میں جب میرے پاس آپ کوئی بھی نہیں ہوتے تھے، ایک نشست میں داڑھی نکال دیتا تھا، اس کی نکال دیتا تھا، مطلب یعنی کہ بعض اوقات وہ رو پڑتا تھا یا بہرحال وہ نروس ہو جاتا تھا، اور وہ داڑھی کی نیت، اور پھر وہ میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ ایک دور تھا میں جب ساتھ چلتا تھا قافلوں میں تو ایک پر نہیں 4 بار ہاتھ رکھتا تھا کہ کسی مطلب کوئی میرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، پھر ان کو تھوڑی دیر کے بعد آگے پیچھے کر کے پھر دوسروں پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ تو یہ آپ بولو کہ یہ ہزاروں لاکھوں چل پڑے، کوئی آپ دم کرو گے تو آپ کے پیچھے کوئی تعویذ پہن لو گے تو سب آپ کو ڈھونڈتے ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو پہلے دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، پہلے خاک میں ملنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نوازتا ہے، تو دلوں میں اترنے کے لیے یہ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، لیکن مقصود دلوں میں اتر کر اپنی شخصیت بنانا نہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں تو رضا الہی کے لیے کام کر رہی ہے، تو ایک ضمنی طور پر کہ وہ لوگ آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں جو دین کا کام کرتا ہے اس کے۔ تو اگر ہمارے ذمہ داران غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتے تو یہ اس وقت بھی مدنی مذاکرہ دھوم مچی ہوتی اس وقت، اور ہر طرف رونقیں لگی ہوتی، اور میں نے آنکھیں مل مل کے شاید میں دیکھتا ہے کہ یار سنا تھا کہ عید آ گئی تھی، عید کی نماز تو پڑھی تھی یار، کہ رمضان کے دن باقی ہیں کیا؟ ایسا سما ہونا چاہیے، لیکن میرے نصیب، میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ میں تربیت نہیں کر پایا اپنے ذمہ داروں کی، یا ان کے اندر وہ درد دل میں نہیں ڈال سکا جو میں چاہتا تھا، کہ میں بس ایک بچہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے مطلب یہ داڑیاں واپس بیچارے نیتیں کر کے یہاں شیو بھی بڑھا لیتے ہوں گے، امام بھی میرے سے آ کے بندوا لیتے ہوں گے، پھر منہ بھی چھپاتے ہوں گے بیچارے، مجھے تو سب تجربہ ہی ہے۔ تو یہ سب ہماری کوتاہی ہے اپنی، کہ ہم نے اس پر ہاتھ نہیں رکھا، ہم نے ان کو سنبھالا نہیں، ہم نے بعد میں مڑ کر ان کو دیکھا نہیں، ان کے نہ ٹیلی فون نمبر لیے تو بھی رسمی طور پر وہ پھر اس کو فیر نہیں کیا، سنبھال کے رکھا نہیں، اگر رکھا بھی سنبھال کے تو اب تک کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، اس سے رابطہ ہی نہیں کیا، حال احوال نہیں پوچھا، اس کو ملنے نہیں گئے، یا اس کو اجتماع کی اس طرح ترکیب نہیں بنا۔ فون نے ایک نقصان یہ بھی پہنچا، فائدہ تو پہنچا، نقصان بھی پہنچا۔ پہلے فون نہیں ہوتا تھا نا تو ملنے چلے جاتے تھے، اس سے جو کام ہوتا نا فون سے نہیں ہوتا، بلکہ بڑے آدمیوں کو فون کرو نا تو وہ لفٹ بھی نہیں کراتے،
जब तक पूरा वफ्द ले जाकर उसकी खुशामद ना करे, उस वक्त बड़ा आदमी नहीं आता। बल्कि पापा अभी तो ऐसा हो गया कि फ़ोन भी नहीं करते, SMS कर देते हैं। साव बिल्कुल, क्या किया जाए। भाई यही जो आप अभी फरमा रहे हैं ना, मदीना मदीना, ये असल जितना बड़ा जिम्मेदार है ना, उतना अगर तवज्जो करेगा ना, उतना काम ज़्यादा होगा। एक छोटा जिम्मेदार है, झेली जिम्मेदार, उसका फ़ोन जाएगा, फ़ायदे से खाली नहीं है, लेकिन अगर वो डिवीज़न पर जो जिम्मेदार उसका फ़ोन जाएगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। काबीना वाला, इसका फ़र्क पड़ेगा। फिर किसी रुकने शूरा का किसी को फ़ोन चला जाए तो मेरा ख्याल उसको तो खुशी के मारा नींद ना आए। हाँ भाई कैसे हो, आज वो देखो 8:45 बजे ईशा की जमात है, मदनी मुज़ाकरा हो रहा है। मैं किसी रुकने शुरा को नहीं पूछूंगा कि आपने कितनों को फ़ोन किया, ये खुद अपने आप को पूछ ले। अब वो अपने आप को कब पूछेंगे, जब यहाँ तशरीफ़ भी लाए होंगे। ज़ाहिर है वो तब, एक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और जब तक मतलब इसमें अपने आप को यानी कि बिल्कुल वो खप्पा नहीं डालेंगे ना, तब तक काम नहीं होगा। खाली चाहने से नहीं होता, खाली कुड़ने से नहीं होता, काम करने से होता। आदमी बिल्कुल अपने आप को मिटा दे बात देने वो, और वो हिकमत से काम। अब ये दीवार गिरानी है, आप ये सारे मिलकर धक्का मारो ना तो आप ये हिला भी नहीं सकते दीवार को। सारे मिलकर भी लग जाओ, धक्के मारो, वो दीवार नहीं हिलेगी भी नहीं। और आप सब हट जाओ और सिर्फ एक आदमी को सौंप दो और उसमें हथौड़ा और छेनी दे दो, तो वो ठा-ठू करके वो थोड़ी देर में आपको अच्छा खासा शिगाफ डाल देगा इसमें, है ना। तो टेक्ट, तो काम होता है टेक्ट से। तो अगर हमारे बड़े जिम्मेदारान अपने जिम्मे कुछ ऐसे काम ले लेना, कि जैसे मैंने अपने जिम्मे ले लिया कि भाई मैं रोज़ के 12 इस्लामी भाइयों को जो मोतकिबिन थे उनको फ़ोन करूँगा और इनसे पूछूंगा कि आप यार बाबुल मदीना में रहते हुए मदनी मुज़ाकरे में नहीं आए, तो आप बोलोगे यार मेरे खाते में तो आए थे पंजाब वाले, मैं क्या कर सकता हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी फ़ोन करें कि भाई आपने मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर सुना या नहीं सुना यार। यूँ था और रमज़ान की यादें ताज़ा हुई थी और कितनी देर सुना, और ये सब हो सकता है। और पहले से भी हो सकता था कि आप सुनिएगा और फिर मुझे खुशखबरी दीजिएगा कि कितनी देर आपने सुना। ये सब कर सकते थे। अब मुमकिन है सब ने किया हो और ये भी मेरी शामत अमाल का नतीजा हो कि किसी का किसी पर असर ही ना पड़ा हो, कोई आया ही ना हो। एक तादाद है इस वक्त जो फैज़ान मदीना में मौजूद है, कहीं किसी को गलतफहमी ना हो जाए कि कोई नहीं है। लेकिन जितने मैंने क्या देखो ना, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, किसी की केबिन होती है, किसी की दुकान होती है, किसी की बहुत बड़ी सुपर मार्केट होती है। सुपर मार्केट आजकल पता नहीं बाहर तो बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं पता नहीं मुझे, तो बहुत बड़ी मार्केट होती है। तो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सुन्नतों की खिदमत की मेरी खुशफहमी है। तो उस हिसाब से ग्राहक नहीं है, मेरा पेट भरता नहीं है कि मैं अपना इंडिया दे चुका कि मुझे एक बच्चा भी नहीं छोड़ना है, मैंने बच्चों को नमाजी देखना है। तो इसलिए मुझे जितना ज़्यादा वो ताउन करेंगे मेरे इस्लामी भाई, मेरे जिम्मेदारान, तो इतना ही ज़्यादा मेरी तरकीब कामयाब होगी। और मुझे ये जितनी मस्जिदें वो भरनी है और नई बनानी भी है, ठीक है ना। भरेंगे, बनाएंगे और फिर उनको भी भरते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा ताउन करें आप साथ, आप मेरा ताउन करें, मैं आपका ताउन करूं, हम मिलजुल कर अल्लाह के दीन की खिदमत करें। देखो अल्लाह ताला को हमारे काम की कोई हाजत नहीं है, वो बेनियाज़ है। हम हाजतमंद हैं कि हम उसके दीन का काम करें, उसको गरज नहीं, हमको गरज है। तो इसे हमको करना है और उससे तौफीक मांगनी के मौला हमें सादत दे दे कि हम कुछ कर जाए, तेरी मस्जिदें भरने में, आबाद करने में कुछ हमारा हिस्सा हो जाए, नमाजियों में कुछ हम इजाफा कर दें। अगरचे तुझे किसी की भी नमाज की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे भाई नमाज पढ़े। तो अब ये कि जब जागे हुआ सवेरा, सारे जिम्मेदारान असर 9 मोतकिफीन को तवज्जो में लाएं और उनसे राब्ते शुरू कर दें। और आइंदा हफ्ता मुझे फैज़ान मदीना भरा हुआ चाहिए। और जुमे रात को बाबुल मदीना में कमोबेश 10 हफ्तावार इज्तिमा होते हैं।
سارے معتکفین ان اجتماعات میں چاہیے. یہ ہوئی باب المدینہ کی بات. اسی طرح پورے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اعتکاف ہوئے، ہند میں ماشاءاللہ جگہ جگہ اعتکاف ہوئے، خدا جانے وہاں بھی کیا ہوتا ہوگا. تو یہ ہر جگہ مطلب یہ کہ سارے معتکفین، یار آپ نے 30 دن، کسی پر 10 دن آپ نے کوششیں کی، وہ چاند رات کو ہاتھ چھڑا کر بھاگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ کیسے بھاگے گا یار؟ اگر وہ بھاگا تو آپ کی کمزوری ہے. وہ تو ہے ہی بیچارہ، مطلب کہ نیا اسلامی بھائی ہے، آپ نے کیوں بھاگنے دیا؟ اگر پتا کہ یہ مذہبی گھرانے کے لوگ نہیں ہیں جو لڑاکے اور اس طرح وائڈے قسم کے بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، ان کا بچہ کبھی کسی پڑوس کے بچے سے پٹ کر آ کر رو رو کر شکایت کرے نا کہ میرے کو فلاں لڑکے نے مارا، تو وہ باپ ہے نا اسی کو مارتا ہے. بزدل، تو مار کھا کے آیا، سر نہیں پھوڑ دیا، پتھر نہیں ملا تجھے کوئی، مار کھا کے آیا. یوں اپنی اولاد کو یہ بدماش جو ہوتے ہیں نا، یوں دلیر بناتے ہیں، لڑنا سکھاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا. الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو اس نعرے کے ہی خلاف ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. ہم اس نعرے کے خلاف ہیں. ہم تو یہ نعرہ لگاتے کہ پتھر کا جواب پھول سے دو. الحمدللہ ہمیں تو حکم دیا گیا نرمی کا. ہمیں مارا ماری تو کرنی نہیں ہے نا، آپس میں مارا ماری تو اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو یہ کہ اب یہ جو ہاتھ چھڑا کر چلا گیا، تو میں وہ جو بھاگ رہا ہے میں اس کو کچھ نہیں بولوں گا. میری اولاد آپ ہے، میں آپ کو ماروں گا کہ یہ گیا کیوں تیرے ہاتھ سے، ہاتھ چھوڑا کر تو نے چھوڑا کیوں اس کو، جانے کیوں دیا، یہ بھاگ کیوں گیا، داڑھی کیوں مڈائی اس نے، امامہ کیوں چھوڑا، نماز کیوں چھوڑی، اجتماع میں کیوں نہیں آتا، اعتکاف میں کیوں نہیں آتا. تو یہ میں آپ کی پٹائی لگا رہا ہوں کہ گویا آپ میرے بچے ہیں. وہ بیچارہ وہ نیا تھا، وہ چلا گیا، قصور آپ کا ہے. دکان سے چوری ہو گئی، اب چور کو تو اپنی جگہ پر لوگ کوسے نہ کوسے، وہ چوکیدار کی بھی خیر نہیں ہوتی. جب کوئی وی آئی پی پر گولی چل جاتی ہے تو جتنے اس کے جو گارڈ ہوتے ہیں نا، سب کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، مار مار کے بھوسا نکال دیتے ہیں، یہ گولی چلی کیسے اس پر. تو یہ کہ آپ میرے گارڈ ہیں، آپ میرے حارث ہیں، آپ میرے جو بولو وہ ہیں، تو اس کی سزا آپ کو دوں گا، ان کو بیچاروں کیا دوں گا جو چلے گئے. تو اب یہ مہربانی کر کے آپ لسٹیں بنائیے، جو ذمہ دار ہیں وہ بھی، اور جو چلو ٹھیک ہے تنظیمی ذمہ داری نہیں تو بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے کچھ تو ذمہ داری ہے نا آپ کے اوپر، نیکی کی دعوت کی. تو اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر ایک معتکف کو ایک کا فون گیا اس کا اثر اپنی جگہ پر ہے، 2 کا فون گیا تو زیادہ فائدہ ہوگا، 3 کا گیا تو زیادہ فائدہ ہوگا. 12 فون چلے گئے تو میرا خیال ہے وہ بے ہوش بھی ہوگا تو اس کو ہوش آ جائے گا کہ اب تو میرے کو مدنی مذاکرے میں جانا پڑے گا، نہیں تو یہ میرے کو وہ ٹنگا ٹوڑی کر کے اٹھا کے لے جائیں گے. چل رہا ہے بھائی، یہ مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح اگر ہم حکمت عملی، ایسا نہیں انداز کہ وہ بیزار ہو جائے، حکمت عملی کے ساتھ موقع محل کے حساب سے اس کی ترکیب بنائی جائے اور اس کو مسجد سے دور ہونے نہ دیا جائے. تو مسجد کا راستہ اس کا جاری رہے، آنا جانا، وہ نمازیں باجماعت وہ پڑھتا رہے، ہمارے درسوں میں آتا رہے، ہمارے قافلے، ہمارے مدنی انعامات کو وہ تھامے رہے. انشاءاللہ وہ نیک بن جائے گا، نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی گر ہو جائے گا، دوسروں کو نمازی بنانے والا ہو جائے گا. قافلے کا مسافر بننے کے ساتھ ساتھ مسافر گر ہو جائے گا، دوسروں کو مسافر بنائے گا. تو یہ اب آپ کام سنبھال لیں. آئندہ جمعرات، آئندہ ہفتہ مجھے فیضان مدینہ میں رونق چاہیے انشاءاللہ عز و جل. اب یہ رونق کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ہمارے ذمہ داروں کے لیے. یہ اگر خزانے کا منہ کھول دیں گے نا تو جامعات آ جائیں گے، ہمارے مدرسۃ المدینہ کے منع آ جائیں گے. یہ رونق نہیں چاہیے میرے کو، نقلی رونق نہیں چاہیے مجھے، اصلی رونق چاہیے، اعتکاف والوں کی رونق. معتکفین مجھے چاہیے میرے. کہاں ہیں میرے معتکفین؟ تم نے کہاں گنوا دیے، کہاں بھگا دیا ان کو سیر و تفریح کے لیے کیوں جانے دیا تم نے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے کیوں جانے دیا؟ جواب دو، حساب دو مجھے، واپس لائیے ان کو. اتنا مطلب یعنی کہ یار
वो 30 दिन तक इनके पीछे मतलब खून पसीना एक करके इनका जहन बनाया, तुमने यूं रास्ता दे दिया, निकलने दिया इनको। तो रास्ता तंग कर देते यार, स्पीड ब्रेकर लगा देते इनको, हम नहीं जाने देंगे, 30 दिन हमारा खाया यार, हम वसूल करेंगे तुमको, ऐसे चले जाओगे। बच्चों नमाजें भी पढ़ानी है तुमको, तहज्जुद भी अभी पढ़ानी है हमको, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह करे कि लाज रह जाए मेरी, नहीं तो फिर वो सब हंसेंगे कि ये बोलता था कि फैज़ान मदीना भरा हुआ होना चाहिए, और नहीं हो सका तो आखिर में तलबा से भर दिया इन लोगों ने, और तलबा से भरा हुआ नहीं चाहिए मुझे, इंशाल्लाह मुझे बाबा मोतक्किफिन से भरा हुआ चाहिए। घर घर जाएंगे बाबा इंशाअल्लाह। भाई कोई हाजी अमीन का साथ देगा? इंशाल्लाह माशाअल्लाह, सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब बाबुल इस्लाम जहाँ जहाँ से जिम्मेदारान से सब खुशखबरियाँ भेजें इंशाल्लाह कि हर जगह मतलब वो रेल पेल होगी और मोतक्किफिन में से एक भी बेनवाजी नहीं रहेगा, हम सबको इंशाअल्लाह बहला फुसला कर प्यार मोहब्बत से लाएंगे, मस्जिद का बना देंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक